السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، پہلا ہفتہ چل رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تبا خمیری اسلام قبول کر چکا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر چکا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ وہ سعادت اس بادشاہ کو عطا کیا۔ تو اسی کو موضوع بنا کر میں بادشاہ تبا کا واقعہ اسلام قبول کرنے کا آپ تمام کے گوش گزار کر دوں۔ تو سماعت فرمائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ظہور سے 1000 سال پیشتر یمن کا بادشاہ تبا خمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا ہوا تھا، اور جب بھی دورے پر نکلتا تو بڑی تزک و احتشام کے ساتھ، جلالت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ وہ باہر نکلتا تھا، تو ساری رعایا اور پورے مخلوق اسے دیکھ سکے اور اس کی بادشاہت کا لوہا مانے، یہ اس کا مقصد تھا۔ بادشاہ تبا خمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو باہر نکلا، 12,000 عالم، حکیم اور 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت کا ڈنکا بجتا۔ شاہی شان و شوکت کو دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارے کو جمع ہو جاتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی ایک بھی شخص اس بادشاہ کو اور اس کے لعب کو، اس کے لشکر کو اور اس کے تزک و احتشام کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ مکے سے کوئی ایک فرد بھی نہیں آیا۔ تو بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے کہ کوئی بھی مکہ مکرمہ سے مجھے اور میری لشکر کو دیکھنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تحقیق کے بعد بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی، جو یہاں کے باشندے ہیں، تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں اس مقدس گھر کی۔
اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک سے لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے گا، یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا کر تباہ و تاراج کر دوں گا، اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ کہنے لگا کہ اس گھر کو جو ہے پھر کوئی اس جگہ پر پہنچنے کے لیے جو ہے ہمت نہیں کر سکے گا، اسے توڑ کر مسمار کر دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا، سارے کے سارے لوگوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہتا تھا کہ بادشاہ جیسے ہی وہ کہتا تھا اسی وقت بادشاہ کے ناک سے، منہ سے، آنکھوں سے اور کان سے خون نکلنا شروع ہو گیا، جاری ہونا شروع ہو گیا اور بدبودار مواد بھی نکلنا شروع ہو گیا اس بادشاہ کے آنکھوں سے، ناک سے، منہ سے، کان سے، سارا۔ تو لوگ گھن کرتے تھے، اتنی زیادہ بدبو تھی کہ کوئی بھی اس بادشاہ کے نزدیک آنے سے کتراتا تھا، دور رہنا پسند کرتا تھا۔ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا، مجبور ہو گیا کہ مجھے معن اتنی جلدی کیا مجھے بیماری لاحق ہو گئی ایسی کہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ یہ کہتا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے اور آنکھوں سے، ناک سے، کان سے یہ مواد جو نکلنا شروع ہو گیا، بہت سی زیادہ پریشان ہو گیا۔ حکیموں کو فوراً بلایا گیا، حکیم تو ساتھ ہی تھے، علماء بھی ساتھ تھے ان کے، تو سب نے تشخیص کی، بہت کچھ کیا، کسی کے کوئی پلے نہیں پڑا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کیا شکایت ہے، کیا بیماری ہے۔ علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے، یہ اسی کے علماء میں سے بادشاہ کے ساتھ جو نکلے تھے اور سیر کے لیے، ان میں سے ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض آپ کا جو ہے یہ آسمانی ہے اور اس کا علاج زمین کا ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ کو افاقہ ہونا بالکل مشکل ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کریں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف کو مسمار کرنے کا اور وہاں کے خدام کو قتل کرنے کا جو نیت کیا تھا، اس سے بادشاہ نے فوراً توبہ کی۔ توبہ جیسے ہی کرنا تھا، وہ ناک، منہ اور کان سے، آنکھوں سے وہ جو خون اور مواد بہہ رہا تھا، وہ بغیر کسی علاج کے ویسے ہی رک گیا۔ تو بادشاہ حیران ہوا کہ یہ تو بڑا عجیب کرشمہ ہو گیا، واقعی یہ جو ہے گھر اللہ ہی کا گھر ہے اور وہاں کے لوگ جو اس گھر کی خدمت کرتے ہیں واقعی وہ سچے اور نیک ہیں، لہٰذا مجھے جانا چاہیے، مجھے وہاں جا کر توبہ کرنی ہے۔ تو توبہ کرتے ہوئے اس کا وہ خون جیسے ہی رکا، بادشاہ کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ مجھے فوراً اس مذہب کو قبول کرنا ہے جس مذہب کے اندر اتنی زیادہ قوت اور طاقت ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا خود جا کر، اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں
تحفے میں دیں سارے سے شہر کے باشندوں کو، اور ساتھ ساتھ ریشمی جوڑے نظر کیے ان کو۔ پھر وہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے بھی پڑھی تھی کتابوں میں، وہ دیکھی، ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے، مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری خبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی خاک تو پڑ جائے گی، جس کی وجہ سے ہماری نجات کا ذریعہ ہو جائے گا، وہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر طبہ خمیری نے ان عالموں کے واسطے 400 مکانات بنوائے مدینہ منورہ میں، اور اس بڑے عالم ربانی نے، جنہوں نے جو ہے بادشاہ کو تنبیہ کی اور بادشاہ جو ہے ان کی بات کو مان کر جو توبہ کیا، تو ان کے لیے ایک 2 منزلہ مکان بنا کر ان کی تحویل میں دے دیا، اور ان سے کہا کہ مکان تعمیر کر دیا گیا ہے، اور وصیت کر دی جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو یہ مکان ان کے آرام گاہ ہو۔ اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی، اور کہا کہ ہم ہمیشہ جو ہے ہمیشہ یہیں رہو، اور یہ خط میرا لکھ کر دیا انہوں نے وہ ان علماء کے پاس، ان بڑے عالم کے پاس، کہ یہ خط میرا نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا، اور کچھ تحفے تحائف بھی ان کے حوالے کیے، وہ تحریر کے ساتھ، خط کے ساتھ، کہ یہ بھی ان تک پہنچا دینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے ان کو وہ ذمہ داری کو قبولانا، تاکہ نسلاً بعد نسلاً میرا یہ خط محفوظ رکھیں، اور حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے، یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا، اس لیے اور عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ کمترین مخلوق طبہ اول خمیری کی طرف سے یہ تحریر ہے، طبہ خمیری کی طرف سے، کمترین مخلوق طبہ اول خمیری کی طرف سے، شفیع المذنبین، سید المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی میں اپنا ایمان لاتا ہوں، بغیر دیکھے کہ اس پر ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا
تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرما دیجیے، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کی امتی سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلاً ان 400 علماء کے اندر جو ہے حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آتا رہا، یہاں تک کہ 1000 سال کے بعد جو ہے وہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، اور ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کو جوخ در جوخ آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجاتا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی جائے، اور یہ جس گھر کے پاس رکے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ خمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ تو اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طبہ خمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ اور مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا، وہ تحفہ جات پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی طبہ خمیری کو آفرین اور شاباش ہے۔ بھائیو، یہ کتب اس واقعے کا حوالہ 4 کتب کے اندر موجود ہے۔ میزان الادیان میں ہے، کتاب المستظرف میں ہے، حجت اللہ علی العالمین میں ہے، اور تاریخ ابن عساکر میں ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا ہوئے، اسلام کے جو ہے دامن میں ہم کو پروردگار نے پناہ دی، ہم مسلمان ہیں، اور ہم جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اتنی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ بھائیو، یہ اس خوشی کا
اظہار جو ہے آپ کریں، ادا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور ایمان کے ساتھ جو ہے آخرت کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔